اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل 5 سے 8 تک سورہ بقرہ کی آیت ترجمہ اور تفسیر بیان کی تھی، تو انشاءاللہ آج 9 سے لے کر آیت نمبر 15 تک آیت اور اس کے ترجمہ اور اس کے اندر کمی پیشی، تحریف اور اس کی تفسیر بیان کرنے کی انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں۔ میرے سامنے 3-4 مترجم کے قرآن ہے جن کو میں نے بغور دیکھا، اور اس میں جو چیزیں ایڈ یا کم کیا ہوا ہے اس کو بھی میں نے دیکھا، اور ایک قرآن میں نے اپنے سامنے رکھ کے اس کے جو اندر جو تراجم ہے اس کو بھی میں نے بغور جائزہ لیا۔ تو آگے چلتے ہیں آپ آج کی آیت کی طرف۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھائی، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے بدلہ ان کے جھوٹ کا۔ یہ ایز اٹ از اس طرح اس کا معنی کیا ہوا ہے۔ وَإِذْ قَالَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ اور جب ان سے کہا جائے زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو سنوارنے والے ہیں، صلح کرنے والے ہیں۔ یہ بھی بالکل ٹھیک ہے۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون۔ سنتا ہے وہی فسادی ہیں مگر انہیں شعور نہیں۔ ٹھیک۔ وَإِذْ قَالَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ اور جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے ہیں تو کہیں کیا ہم احمقوں کی طرح ایمان لے آئے؟ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون۔ سنتا ہے وہی احمق ہیں مگر جانتے نہیں، اور جب ایمان والوں سے ملیں تو کہیں ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اور جب اپنے شیاطینوں کے پاس اکیلے ہوں تو کہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو یوں ہی ہنسی کرتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اور اللہ سے استہزاء فرماتا ہے۔ ادھر بریکٹ میں انہوں نے ایڈ کیا ہوا ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے، اس کو بریکٹ میں بند کر کے یہ چیز ایڈ کیا ہوا ہے، اور انہیں ڈیل دیتا ہے کہ اپنے سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ یہ مختصراً 9 سے 15 تک آیت کی آیت اور اس کے ترجمہ، اور اب اس کے تفسیر آگے دیکھتا ہوں تفسیر میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تقیہ بدترین عیب ہے، اس پر سخت سزا ہے۔ جس دین کی بنیاد تقیہ پر ہو وہ باطل ہے، اور تقیہ بعض سخت دردناک عذاب کے مستحق ہیں۔ یہ آیت نمبر 9 میں حالانکہ ادھر تقیہ کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے، تو مترجم نے ادھر اس کو تقیے میں لکھا ہے، تفسیر بیان کی ہے اپنے سمجھ کے مطابق۔ حالانکہ ادھر فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم، یعنی ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھائی، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے بدلہ ان کے جھوٹ کا۔ تو مفسر نے اس کو تقیے کے اوپر لے گیا ہے، اور تقیہ کی اس میں تفسیر فرمائی ہے، جو اس کی سمجھ ہے اس نے اس طرح لکھا ہے۔ تو آیت نمبر 10 میں اور جب ان سے کہا جائے زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، تو اس کا تفسیر کچھ اس طرح ہے۔ اس طرح کی مومن اور کافر دونوں کو راضی رکھتے ہیں کہ ہم پالیسی دان ہیں، یعنی صلح کل ہیں۔ معلوم ہوا کہ صلح کلی فساد کی جڑ ہے۔ سونا خالص اچھا ہے، مومن بھی خالص اچھا ہے۔ اگر الناس سے مراد، یہ 11واں آیت کا تفسیر ہے، الناس سے مراد صحابہ ہوں تو معلوم ہوا کہ ایمان وہی ہے جو صحابہ کی طرح ہو۔
صحابہ ایمان کی کسوٹی ہے، جس کا ایمان ان کی طرح نہیں وہ بے ایمان ہے۔ اور اگر عام مسلمان مراد ہوں تو معلوم ہوا کہ راستہ وہی برحق ہے جو عام مومنین کا ہو۔ عام مسلمانوں کے راستے پر چلنا چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے، جیسے مسلمان اچھا جانے وہ عند اللہ بھی اچھا ہے۔ جس طرح محفل میلاد، 11ویں شریف وغیرہ کو عام مسلمان اچھے سمجھتے ہیں، لہٰذا یہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ اس سے 3 مسئلے معلوم ہے کہ صالحین کو برا کہنا منافقین کا طریقہ ہے، جیسے روافض صحابہ کو، خوارج اہل بیت کو، غیر مقلد امام ابو حنیفہ کو اور وہابی اولیاء اللہ کو برا کہتے ہیں۔ ان سب کو ان آیت سے عبرت پکڑنی چاہیے۔ دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خود بدلا لیتا ہے کہ رب نے انہیں جواب میں احمق فرمایا۔ تیسرے یہ کہ علماء کو بے دینوں کے طعنوں سے برا نہ ماننا چاہیے، کیونکہ بے دینوں کا ہمیشہ یہی طریقہ رہا ہے۔ یہ مفسر کی رائے ہے جی۔ جو آیت نمبر 11 کے تفسیر میں اس نے لکھا ہے۔ تو 12 کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے۔ اس سے 3 مسئلے معلوم ہے۔ ایک کہ کفار و منافقین اللہ کے نزدیک شیاطین ہیں، لہٰذا جو ان کی خوشامد میں تعظیم کرے وہ شیاطین کی تعظیم کرتا ہے۔ دوسرے یہ کہ اپنے مجلسوں میں مسلمانوں سے چھپ کر تبرہ کرنا منافقوں کا کام ہے۔ تیسرے یہ کہ شریعت یا شریعت والوں کا مذاق اڑانا کفر ہے، یعنی اس سے مذاق اڑانے کی سزا دیتا ہے۔ سزا جرم کے لفظ سے تعبیر فرمایا گیا، فصاحت و بلاغت کے طور پر، یعنی اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے اور انہیں ڈیل دیتا ہے کہ اپنے سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ یہ آیت نمبر 15 کا تفسیر کچھ اس طرح سے مفسر نے کیا ہے۔ تو جو اس میں جتنے بھی اعتراضات اور مفسر کی رائے ہے وہ میں نے ہائی لائٹ بھی کر دیا ہے اور وہ بتانے کی کوشش بھی کیا ہے، کس آیت میں کیا تحریف کیا ہے، کیا چیز ایڈ کیا ہے، وہ بھی میں نے ہائی لائٹ کر دیا ہے۔ اور مفسر نے اس میں جیسا کہ جس طرح تکیہ کا اس آیت میں ذکر ہی نہیں ہے، یہ بیماری کے حوالے سے ہے، تو مفسر نے اس کو تکیہ کی طرف لے گیا اور اس کے اوپر بڑی تفسیر لکھی ہوئی ہے۔ تو جو آیت جس طرح ترجمہ ہے تفسیر بھی میرے خیال میں اسی کے اوپر کرنا چاہیے۔ جس طرح ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھائی اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بدلہ ان کے جھوٹ بولنے کا، یعنی کہ جھوٹ بولنے کی بیماری ہے۔ ہر بات میں، ہر کام میں جھوٹ بولتے ہیں تو اس سے دلوں میں مرض پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ آیت مطلب میرے خیال میں جھوٹ بولنے والوں کے لیے، یعنی کہ جھوٹ تو سارے گناہوں کی جڑ ہے، یہ ہم سب کو پتہ ہے۔ تو اس سے انسان کے دلوں میں مرض پیدا ہوتے ہیں۔ مرض یعنی کہ آپ ہر کام میں جھوٹ بولتے ہیں، پھر بغض کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں۔ شیطان چھوٹا سا جب آپ کے دل میں گھسنے کی راستہ دیتے ہیں ایک سوئی برابر، پھر وہ ہاتھی جیسا بنانا اللہ نے اس کو طاقت دیا ہوا ہے، وہ پھر ہاتھی بناتے ہیں۔ پھر جھوٹ کے ساتھ آپ کے اندر بغض آتا ہے، غیبت آتا ہے، کینہ آتا ہے، حسد آتا ہے، حرص آتا ہے۔ تو وہ سارے چیزیں شیطان خود بخود ڈالتا ہے، کیونکہ ہم نے اس کو چابی دی ہے۔ تو وہ اس چابی کا استعمال کرتے ہوئے، یعنی کہ جھوٹ جب آپ نے بولنا شروع کیا تو وہ ساری چیزیں آپ کے اندر خود بخود ڈالتے ہیں اور آپ اسی طرح کرتے جاتے ہیں۔ تو اس آیت کا میرے خیال میں یہ مطلب ہے۔ تو مترجم نے ادھر مفسر نے اسی طرح 3-4 قرآن میرے سامنے پڑھا ہوا ہے، تو میں نے دیکھا ہے تو اس میں الگ الگ اپنے انداز میں انہوں نے تفسیر کیا ہوا ہے۔
تو ایز اٹ از جس طرح یہ قلبی مرض کے بارے میں ہے تو میرے خیال میں اس کو اسی کے حساب سے تفسیر کرنی چاہیے. تو یہ ادھر مختلف واقعات پہ لے کے گئے ہیں. ایک مفسر نے تو ادھر صحابہ کرام کے اس میں لے کے گئے ہیں کہ ان سے بغض رکھنا یہ بیماری ہے. ہاں یہ صحیح ہو سکتا ہے نعوذ باللہ. صحابہ کرام تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، ان کو صحابہ کرام کہتے ہیں. تو معاذ اللہ ہمارا اس طرح کا وہ نہیں ہے کہ ان سے بغض یا اس طرح کوئی وہ ہو. لیکن کچھ لوگ قرآن میں جو ہے اسی کو بیان کرنا چاہیے. جس طرح یہ دلوں کے مرض کے حوالے سے ہے اسی طرح اسی کو بیان کرنا چاہیے. اس کے اوپر والا آیت جو کل میں نے بیان کیا ہے، اور وہ ایمان والے نہیں فریب دیا جاتے ہیں. اللہ اور ایمان والوں کو اور حقیقت میں فریب نہیں دیتے مگر اپنے جانوں کو، اور انہیں شعور نہیں. یہ آج کی جو مرض ان کی دلوں میں بیماری ہے اس سے پہلے کی آیت ہے. تو یہ ایمان والوں کے لیے وہ کیا ہوا ہے. مطلب ایمان والے تو جھوٹ نہیں بولتے ہیں. جب انہوں نے جھوٹ بولنا شروع کیا تو ان کے دلوں میں لازم بات ہے مرض پیدا ہو گیا. پھر اس کے اوپر وہ بغض حسد یہ ساری چیزیں کرتا ہے. اسی طرح اور جب ان سے کہا جائے زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے. ہم بھی آج کل معاشرے میں اس طرح دیکھتے ہیں لوگ، حالانکہ وہی فساد کے جڑ ہوتے ہیں کہ صلح کرنے کے چکر میں اور فسادات پھیلتے ہیں. اسلام میں سب سے اچھی اور سب سے زبردست چیز یہ ہے کہ آپ ہر کسی سے، ہر انسان سے محبت کریں، ادب کریں ان کا، کوئی بھی انسان، اور عاجزی کے ساتھ پیش آئیں. یہ انسان کا معراج ہے اور یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تعلیمات ہمیں یہی سکھاتا ہے. صحابہ کرام کی تعلیمات ہمیں یہی سکھاتا ہے. اولیاء کرام جو صوفیزم ہے، صوفیہ ہے، انہوں نے ہمیں یہ تعلیمات سکھائے. کبھی تکبر، کبھی مطلب کسی کو کمتر سمجھنا، یہ ہمارے دین کے مشائخ یا دین اسلام کے جتنے بھی اولیاء، انبیاء، صالحین، تبع تابعین، اصحاب انبیاء گزرے ہیں ان کا یہ شیوا نہیں ہے. عاجزی، ادب، محبت، خلوص یہ بہت ضروری چیز ہے. کسی کو زور زبردستی آپ ان کا عقیدہ یا ان کا جو سوچنے کا انداز ہے وہ نہیں بدلا جا سکتے. ہاں محبت، ادب سے آپ کے کسی کا بھی دل موڑ سکتے ہیں. تو ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ.